الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ نور 18واں سپارہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ قرآن مجید میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا اللہ نے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ وہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں، آپ کو فرمائیں کہ آپ بتا دیجئے، اور نبی علیہ السلام نے حق ادا کر دیا۔ لیکن سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیا اور پاک دامنی، پردے کے متعلق بات چیت، اور کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، ان باتوں کو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا۔ اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ایک بات، اور اللہ کے یہاں حیا اور پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلام حیا کا مذہب ہے، حیا والے ہی جنت میں جائیں گے، بے حیاؤں کا جنت میں کوئی کام نہیں۔ سورہ نور کی تعلیمات انتہائی ضروری اور اہم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیمات خود دیں، تعلیم دیں۔ اگر خود نہیں دے پاتے تو ان اپنی عورتوں کو ایسی جگہوں پہ، ایسے مدرسوں میں بھیجیں جہاں یہ تعلیم ان کو مل جائے۔ اس رمضان میں ہمارے ہاں لاہور میں ٹاؤن شپ میں ایک موقع ہے سورہ نور کو عورتوں کے لیے سمجھنے کا، کہ 26ویں رمضان میں 26 روزہ ہوگا، صبح 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک۔ یہ گھر کے پیچھے مین روڈ پہ جو بڑا ہال ہے، یہاں انشاءاللہ بیگم صاحبہ کروائیں گی، سورہ نور کی تفسیر ہوگی اور دعا ہوگی 26ویں روزے کو۔ تو اس میں بھئی عورتوں کو ضرور آنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، سمجھیں اور سیکھیں۔ اگر ہم اس کا صرف کسی تفسیر کی کتاب سے، جیسے انوار البیان ہے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی، یا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے، یا اور آسان اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تفسیر ہے، آسان سی 3 جلدوں میں، چھوٹی سی ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ سورہ نور کی تعلیمات سے ہمیں کم سے کم اتنا پتہ لگ جائے گا شریعت چاہتی کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ابھی شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہم کہیں اور ہیں۔ آج وقت کم ہے، یہ دوسرا بیان ہے، ایک دوپہر کا ہوا تھا، ایک ابھی 11:30 بجے ہونا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ نور کو خود پڑھیں، اس لیے یہ تفصیلات بتا دیں۔ 18ویں سپارے کی ہے، اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ مختصر باتیں میں ذرا سی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی۔ بھائی پورا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن یہاں تاکید ہے، دیکھو یہ ہم نے نازل کی ہے۔ وفرضناہا، جو اس کے اندر باتیں آ رہی ہیں یہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ کرنے کی ہیں، ان کو عمل کرنا۔ حیا اور پاک دامنی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتایا کہ جب میری امت 5 چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی تو 5 نتیجے آئیں گے۔ فرمایا جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنے لگے گی تو ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے باپ دادا نے نہ سنی ہوگی نہ معلوم ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، ہر تھوڑے دن بعد کوئی نئی سے نئی بیماری باہر آتی ہے، علم میں آتی ہے۔ یہ وجہ ہماری بے حیائی ہے۔ دوسری بات بتائی، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی اللہ رب العزت حکمرانوں کو ظالم کر دیں گے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گی، روک لیں گے زکوٰۃ کو، اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیں گے۔
بارش کو روکنے میں ایک تو یہ بات ہے کہ جس وقت ضرورت ہو بارش کی اس وقت بارش نہ ہو، اور جس وقت کٹائی کا وقت آ جائے اور فصل بالکل تیار کھڑی ہو اس وقت بارش ہو جائے، تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور چوتھی بات بتائی کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی، اللہ تعالیٰ غیروں میں سے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیں گے اور ان کی چیزوں کے اوپر، بعض چیزوں کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے۔ آج ہم نے جو کلمے میں اللہ سے عہد کیا، نبی سے عہد کیا کہ دین پر چلنے کا ارادہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہے، ہم نے اس عہد کو توڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں ملک ہمارا ہے، سرزمین ہماری ہے، حکومت کوئی اور کرتا ہے، حکم کسی اور کا چلتا ہے۔ کہ جب ہم نے اپنے پروردگار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تو پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور پانچواں بتایا کہ جس قوم کے اقتدار والے لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے دیں گے اور احکام خداوندی کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا فیصلہ ہوگا کہ یہ قوم آپس کی لڑائیوں میں اور خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 5 کام بھی دیکھ لیے اور 5 کے نتیجے بھی دیکھ لیے۔ اس صورت کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ایک بہتان لگا تھا اس کا کچھ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، کہ جب مسلمانوں کو کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جو اچھی نہ ہو تو یہ برا گمان نہ کریں، اچھا گمان کریں۔ ایک ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی فوراً بدگمان ہو جاتا، منٹ سے پہلے بدگمان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں بدگمانی کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ میں یہ گمان کروں جی آج آپ نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، آپ نے، یہ بدگمانی ہو گئی، مجھے اس پہ گناہ ملے گا۔ اور میں یہ گمان کروں جی آج آپ نے نماز بھی پڑھی ہوگی اور ساتھ جو ہے نا رات تہجد بھی ساری رات گزاری ہوگی، اب اس گمان کے لیے مجھے نیکی کا ثواب مل گیا۔ قیامت کے دن ہر بدگمانی ثابت کرنی پڑے گی، ہر بدگمانی الگ الگ ایک مقدمہ ہوگی۔ جو ہم کوئی معاملہ پیش آئے فوراً ہی رزلٹ نکال کے اس نے ایسے کیا ہوگا، اس نے ایسے کیا ہوگا، کہانیاں جو بنا لیتے ہیں، ان اسٹوریوں کی ہمیں قیامت کے دن گواہیاں ثبوت دینے پڑیں گے کہ بتاؤ تم میرے بندے کے خلاف کیسے بدگمان ہو گئے تھے۔ اور اگر کسی کے کردار یا کسی اور بات کے اوپر کوئی بات آئے، بدگمانی کی اجازت نہیں، حسن ظن کا حکم ہے۔ برا گمان کرنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر برا گمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ بلا شبہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو پھر عذاب علیم کی بشارت دی گئی کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائیاں پھر اللہ نے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں حیا کی توفیق عطا فرمائے، حیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کا تیسرا رکوع جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں گھر میں داخل ہونے کے کچھ احکامات بتائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ انسان اپنے گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور دوسرے کے گھر میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کے بارے میں مکمل تعلیمات دی ہیں۔ کیا فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو بغیر اطلاع کے نہ جاؤ، کسی اور کے گھر میں جانا ہے تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ، دروازہ نوک کرو، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ نوک کرو، دروازہ کھل جائے بہت اچھا، نہیں تو واپس چلے آؤ۔ دروازے کے باہر اگر کھڑے ہو اندر نہیں جھانک سکتے، فرمایا جس نے اندر دیکھ لیا وہ داخل ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام سے ملنے، اس وقت آپ اندر کنگھی فرما رہے تھے، ہاتھ میں کنگھی تھی تو کنگھی کر رہے ہوں گے، انہوں نے اندر جھانک بھی لیا۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا ان کو کہ اگر مجھے پتہ لگ جاتا تم نے جھانکا ہے تو ایک کنگھی ہی تجھے مار دیتا۔
کسی کے گھر میں جھانکنا اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور اندر والا کوئی چیز مار کے آنکھ پھوڑ دے تو کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک کیا اس نے جھانکا کیوں؟ غور کرے، باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر جھانکنا جائز نہیں، تو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کسی کی چھت پہ جھانکنا یہ اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ تو گھر میں داخل ہونے کا مکمل ایک طریقہ بتایا گیا، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ داخل ہونا ہے اور اجازت کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے لیے حلال نہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ لوگوں کا امام بنے اور پھر جب دعا کرائے تو صرف اپنے لیے دعا کرے، سب کو شامل نہ کرے، اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اجازت سے پہلے کسی کے گھر کے اندر نظر نہ ڈالے، اگر ایسا کیا تو گھر کے رہنے والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس نے خیانت کی۔ اور تیسرا فرمایا کوئی شخص ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ جب اس کو پیشاب کا تقاضا شدید ہو، پیشاب روک کر نماز پڑھے، یہ نماز میں خیانت سمجھی جائے گی۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کے اندر نہیں جھانک سکتے، اس کا بہت خیال کرنے کے لیے گناہ ہے۔ جب گھر کے باہر ہم کھڑے ہوں، نوک کریں، اندر سے آواز آئے بھی کون، تو ہم یہ نہ کہ میں، ایک صحابی نے اس نے کہ انا، نبی علیہ السلام ناراض، انا کیا ہوتا ہے، میں کیا ہوتا ہے، پورا تعارف کروانا چاہیے، آپ بتائیں میں ہوں، مثلا میں کھڑا ہوں تو محمد ابراہیم، یا اور کہ بھی جس سے آسانی سے وہ سمجھ جائے، تو جس طریقے سے وہ سمجھ لے اس طریقے، آسانی والا تعارف جو فوراً وہ سمجھ جائے، انسان اپنا نام لے کے بتائے۔ اب انسان گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اجازت لے کے، اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو اطلاع کر کے، کھنکارتا ہوا کچھ پتہ اندر والوں کو آ رہا ہے، اچانک سے چلے جانا یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، اب انسان گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں اور مختلف لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی تعلیمات ہیں۔ ایک صحابی اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، بوڑھی ماں تھی، تو پوچھا کہ میں اپنی ماں کے کمرے میں، سگی ماں کے کمرے میں بغیر پوچھے جا سکتا ہوں؟ کہ نہیں، پوچھ کے جاؤ۔ جی میں خدمت کرتا ہوں، جب منع کر دیا لیکن اس کے بعد دوبارہ سے بات آئی نا، کیا پھر اس کے بعد پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے کسی جسم کے ایسے حصے پر نظر پڑے جو نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں چاہتا۔ پھر پوچھ کے جاؤ۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی سگی ماں کے کمرے میں بالغ نوجوان نے جانا ہے تو پوچھ کے اطلاع کر کے جائے، ایسے نہیں جا سکتے۔ اتنی پاکیزہ شریعت ہے۔ پھر فیس بک میں، انٹرنیٹ پہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، ان کی زندگیوں کو ٹٹولنا، یہ شریعت کہاں پسند کرے گی؟ پھر گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، تو بہت چھوٹے بچے ہیں نا، وہ آنا جانا رکھ سکتے ہیں ماں باپ کے یہاں، لیکن لم یبلغ الحلم، جو بچے بالغ ابھی نہیں ہوئے، بلوغت کے قریب پہنچے ہیں، ان کو بھی سورہ نور میں بتا دیا اللہ نے کہ 3 اوقات ایسے ہیں بغیر پوچھے اپنے سگے ماں باپ کے کمرے میں بھی نہ جائے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، 3 اوقات اللہ نے بتائے جو بلوغت کے قریب بچے ہیں ان کا۔ اچھا، اب اگلی بات دیکھیے، عورت گھر کے اندر ہے۔ حضرت مولانا یوسف خان صاحب استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ کے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، تقریباً الفاظ بھی انہی کی کوشش کروں گا بولنے کی۔ انہوں نے یہ بتایا، دیکھیں ایک ہے پردہ اور ایک ہے ستر عورت، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ ایک ستر عورت لفظ ہے اور ایک پردہ لفظ ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ سمجھ لیں اور دونوں کے احکامات سمجھ لیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ پردہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے، یاد ہے بھائی آپ کو؟ پردہ کن سے ہوتا ہے؟ غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے۔ اور ستر عورت ہر وقت ہر ایک سے محرم سے بھی کرنا ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے کہ وہ ناف کو بھی چھپائے، نیچے چلتے چلتے گھٹنوں کو چھپا لے تو بس اس کا ستر مکمل ہو گیا، جو ضروری اور فرض ہے۔ عورت کا کیا ہے؟ مولانا یوسف خان صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کا پورا جسم جو ہے ستر میں داخل ہے، سوائے 5 اعضاء کے۔ چہرہ یہ داخل نہیں ہے، دونوں ہاتھ کلائی تک داخل نہیں ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک داخل نہیں ہے۔ یعنی عورت نے اتنا تو اپنے آپ کو ڈھکنا ہی ہے، کس کے سامنے؟ سگے بھائی، باپ، ماموں، محرم رشتہ داروں کے سامنے اتنا کور کر رہے ہیں۔ یہ گھر کی بات ہو رہی ہے، گھر میں اندر رہتے ہوئے اتنا کپڑا چاہیے، باہر کی بات ابھی نہیں ہو رہی، غیر محرم کی بات نہیں ہے۔ غیر محرم سے اس سے آگے کا معاملہ ہے۔ عورت گھر کے اندر موجود ہے، پورا ستر عورت اس نے کیا ہوا ہے، یہ گھر میں موجود ہے۔ اب باہر کوئی دروازے پہ آیا، بیل دی،
کون؟ دودھ والا آ گیا، دھوبی آ گیا، سبزی والا آ گیا، کوئی اور آ گیا، وہی ہم لوگ گئے ہوئے کام کاروبار پہ، پیچھے کوئی آیا. اب اس عورت نے اس سے رابطہ کرنا ہے، کوئی چیز لینی دینی کرنی ہے تو کیسے کرے؟ قرآن فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب کوئی اس طرح سے لینے دینا کا معاملہ آ جائے تو درمیان میں پردہ کر لو، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. اتنی پاکیزہ شریعت ہے، گھر کے اندر رہتی ہوئی عورت کو یہ حکم آ رہا ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب عورت نے اگر باہر نکلنا ہے، اب پھر پردے کے برقعے کے احکامات ہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، اب اوڑھنیاں لٹکائیں اپنے اوپر، چہرے کو ڈھکائیں. سارا جسم تو پہلے ہی ڈھکا ہوا ہے، ابھی کیا چھپانا رہ گیا؟ پھر کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، تو بھائی سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، تو اب مزید باہر نکلنے کے لیے جو کہہ رہے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ مزید جو اوڑھنیاں یہ لٹکانی ہیں، چادریں کدھر لٹکائیں گے؟ تو چھپا ہوا اسی کو چھپائیں گے؟ نہیں، چہرے کو بھی چھپانا ہے. ولا یبدین زینتہن، اور یہ اپنی زینت نہ دکھائیں. زینت کہاں ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ چہرے کے اوپر. بلکہ فرمایا کہ جب یہ باہر نکلیں تو زمین کے اوپر پاؤں بھی زور سے نہ ماریں، اندر کا کوئی زیور بھی نہ وار آئے کسی کو. باہر نکلیں تو خوشبو بھی نہ لگا کے نکلیں. کل بھی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا میں، تو ایک کوئی میاں بیوی آئے اور اتنی تیز خوشبو، جتنی دیر وہ چیز دیکھتے رہے، لڑکے دکھاتے رہے، اتنی دیر پریشان ہی بیٹھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے یہ ایسی ویسی ہے. محدثین نے فرمایا اس ایسی ویسی کا ترجمہ کہ کردار کی ٹھیک نہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. تو اتنی پاکیزہ ہے یہ شریعت. اور غور کیجئے، اس عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو کچھ احکامات مزید آ گئے، اور فرمایا اب نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. مردوں کو بھی الگ حکم ہے، عورتوں کو بھی الگ حکم ہے نگاہوں کی حفاظت کا. مردوں کو کیا حکم ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں جب سامنے نامحرم آ جائے، اور اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اس کے اندر ایک تو شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ بتا دیا، وہ ہے نگاہوں کی حفاظت. جو بندہ نگاہ کی حفاظت کر لے گا شرمگاہ اس کی محفوظ ہو جائے گی. جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا آگے پھر یہ خطرے میں پڑا رہے گا. ذالک ازکیٰ لہم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور دیکھو تم اگر نہیں مانتے ہو ان اللہ خبیر بما یصنعون، پھر جو تم کرتے ہو پھر آنا تو میرے پاس ابھی دیکھوں گا میں. ہم جانتے ہیں سارے کیفیت دیکھ لیں گے. یہ سمجھانے کے لیے مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور عورتوں کو الگ حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ یہ بھی نگاہوں کو جھکائیں. تو ان دونوں آیات میں تفصیلات میں محرم کا بھی بتایا، کون محرم کون غیر محرم، اس کی تفصیل بھی بتائی. اور حدیث کے اندر آتا ہے نگاہوں کو پس کرنے کے بارے میں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا آج کل کے نوجوانوں کو نا بازاروں میں جانے کا، پارکوں میں جانے کا، اور اس ریسٹورنٹ سے اور اس کارنر سے کھانے پینے کا بڑا شوق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو. صحابہ کو فرمایا، صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے، راستوں پر بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو اس میں کچھ بتائیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں بیٹھنا ہی پڑے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہوں کو جھکائے رکھنا. آج کون سا نوجوان ہے جو بازاروں میں بیٹھتا ہو، پارکوں میں جاتا ہو، نگاہ جھکی رہتی ہو؟ الا ماشاء اللہ. نگاہوں کو پس کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم کرنا، نیکی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، گناہ سے روکنا، یہ راستے کے حق ہیں. اگر کہیں پارک میں، بازار میں کہیں جانا پڑ جائے، ان حقوق کے ساتھ انسان خیال کرے. اللہ اکبر. ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی نامحرم عورت پہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا نگاہوں کو پھیر لو، ایک لمحے کا کام ہے. فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اور اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے.
پردہ کرنے کے بارے میں چند باتیں. پردہ کرنے کا جو حکم نازل ہوا تھا وہ چہرے سے بھی ہے. چند باتیں ذرا سن لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پرانے خادم تھے. جیسے ہی آیات پردہ نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا اور پھر ان کو اندر نہیں آنے دیا. بھئی چہرے کا پردہ تھا تو اندر نہیں آنے دیا نا. ایک اور صحابیہ تھی ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بیٹے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گئے. ان کو خبر ملی نوجوان بیٹا شہید ہو گیا. اچانک خبر تھی. تفصیلات کو معلوم کرنے اور تصدیق کرنے کے لیے گھر سے نکلیں اور گھر سے نکل کے جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی, نبی علیہ السلام کو دیکھا تو پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا کیا حال. آپ نے تصدیق کر دی, شہادت ہو گئی اور درجے کے بھی بتایا کہ اللہ بڑا درجہ عطا فرمائیں گے. اس وقت تو اتنے پردے سے تھیں کہ ایک صحابی نے کہا یہ عورت جس کا جوان بیٹا اچانک شہید ہو گیا, اچانک سے اس کو خبر ملی, اتنا اپنے آپ کو لپٹا کے اور کور کر کے آ رہی ہے. اچانک سے بدحواسی میں کوئی نکلے تو پھر تو اتنی چیزوں کا خیال بھی نہیں رہتا بعض مرتبہ. تو حیران ہو کے انہوں نے جب کہا, انہوں نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میری حیا فوت نہیں ہوئی. میرا بیٹا فوت ہوا ہے, حیا نہیں میرے اندر سے نکل گئی. بہت سارے لوگ حج عمرے میں جو عورتیں احرام باندھتی ہیں نا, اس میں چہرہ کھلا رکھنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جی پردہ ہے ہی نہیں چہرے کا. حالانکہ یہی تو چہرے کے پردے کی بڑی دلیل ہے. کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. عورت کے لیے حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہ ڈالے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ جو ہے وہ کھلا رہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, انہوں نے فرمایا ہم حالت احرام میں جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھیں, گزرنے والے جب قریب ہوتے تھے تو ہم اپنی چادر کو آگے سے سر سے سرکا لیا کرتے تھے, چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے, اور جب وہ لوگ دور چلے جاتے تھے چہرہ کھول لیا کرتے تھے. حالت احرام میں چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے یہ حکم ہے. چہرہ ہی کھلا رہے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے ایسے ہیڈ سے ملتے ہیں اور آگے سے وہ کور کر لیے جاتے ہیں. اگر عورتیں پہلے سے خرید لیں اور وہاں عمرے پہ جانے سے پہلے چند دن یہیں گھر کے اندر پریکٹس کر لیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. عمرہ بھی ہو جاتا ہے, اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے, اور چہرے کا بھی ڈھکنے کا سارا سلسلہ ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, تم میں سے جو بے نکاحیں ہوں ان کو جلد سے جلد شادی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے. ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے, وہ آئے, بھئی بھوک لگی ہوئی ہے, ہم کہیں بھئی 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو. وہ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آ جائے گا. جی بھوک دور نہیں ہوئی, اچھا اب 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لو, اب 100 مرتبہ یہ کر لو, اب وہ کر لو. بھوکے کو 2 روٹی چاہیے, 2 روٹی مل جائے گی اس کا بھوک حل ہو جائے گی, بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ایک آدمی کو جوان آ گیا, اندر خواہشات موجود ہیں, اللہ نے رکھی ہیں, یہ نعمت ہے. اب وہ چیزیں موجود ہیں, اس کو کب تک ہم درود اور وظائف سے روک سکتے ہیں؟ ایک بھوکے آدمی کی بھوک کو روٹی سے ہی حل ہوگا معاملہ. تو اگر ایسی دل کے اندر کیفیت ہے تو شادی ہی اس کا حل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. یہ نور کس کو نظر آئے گا؟ جو پچھلی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوگا, نکاحوں کی پاکیزگی جس کے پاس ہوگی اس کو زمین آسمان کا نور نظر آئے گا, اور جس کے پاس نکاحوں کی پاکیزگی نہیں ہوگی اس بیچارے کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور آگے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ نور کہاں سے ملے گا؟ یہ نور ملے گا ان گھروں سے جہاں صبح شام اللہ کی یاد ہوتی ہے, یعنی مساجد. مسجد کا انسان اپنے آپ کو پابند بنائے, پھر یہ وہاں سے نور ملے گا. اور وہاں ہوتا کون ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور جنہیں اللہ کی یاد تجارت سے, خرید و فروخت سے غافل, جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, جنہیں لین دین کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں, وہ
زکوٰۃ بھی پوری پوری ادا کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جب آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے. تو اس کے اندر کیا بتایا؟ تجارت بنا نہیں ہے، وہ تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت میں خوف خدا اور یاد الہی، یہ قلب کا دل کا عمل ہے، یہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے، بے حیائی کے ہر انداز سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. رب کریم، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، زکوٰۃ کے ادا کرنے اور صدقات کی ادائیگی کو قبول فرما. یا الہ العالمین، سحری افطاری کو قبول فرما. اللہ روزانہ آپ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ آج ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. یا اللہ حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد.